السلام علیکم ناظرین شیخ رشید کے بھتیجے کا کہنا تھا کہ میری آخری ملاقات تھی اور ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں اور دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے میں اور انتہائی ظلم کیا گیا اور ان کو فرش پر لٹایا گیا، اور میں آپ کو واضح کر دوں کہ شیخ رشید 2 سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ آئیے ناظرین پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ ظلم کی انتہا ہے کہ ایک 72 سال کے شخص کو حوالات میں بند کر کے فرش پہ لٹایا گیا اور سردی کے اسپیر میں اس کے پاس ہیٹر نہیں تھا، پھر بھی وہ آف نہیں کرتا۔ وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، لیکن ایل نے 56 اور 57 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا۔ ہماری لڑائی صرف مسلم لیگ نون سے ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اور نبی کے صدقے 8 فروری راولپنڈی شہر میں قلم دوات کی فتح کا دن ہے۔ شیخ رشید کو آپ جتنے دن مرضی اندر رکھ لیں، اس نے پہلے کہا تھا کہ میں جیل سے بھی بیٹھ کر اپنی الیکشن کمپین چلاؤں گا، اور آج میں راولپنڈی کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ 72 سال کی اس عمر میں جس طریقے سے رات کو راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں شیخ رشید کو گھسیٹا گیا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی کہ شیخ رشید احمد صاحب کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں 9 مئی کے اس کیس میں گرفتار کیا گیا جس کیس میں وہ اور میں براہ راست FIR میں نامزد نہیں تھے اور ہمارا ضمنیوں میں نام تھا، اور میری ضمانت لے لی جاتی اور شیخ رشید احمد صاحب کو ان کی ضمانت کینسل کر دی جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام کارکنوں کی ضمانت لے لی جاتی ہے، 100-125 کے لگ بھگ جتنے کارکن تھے، لیکن ایک شیخ رشید احمد صاحب کی ضمانت اس لیے کینسل کی جاتی ہے کہ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ حالانکہ اس واقعے سے شیخ رشید احمد صاحب کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، اور نہ ہی 9 مئی کو شیخ رشید احمد صاحب راولپنڈی میں کسی جگہ پہ موجود تھے۔ بہرحال ہمیں عدلیہ پہ یقین ہے، عدلیہ انصاف فراہم۔ جو ظلم و ستم میرے خاندان کے اوپر ہوا، مئی کے مہینے میں مجھے گرفتار کیا جاتا ہے اور میں 15 دن اٹک جیل میں گزارتا ہوں۔ اس کے بعد فروری کے مہینے میں شیخ رشید احمد صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور سخت سردی میں شیخ رشید احمد صاحب راولپنڈی کی عدالتوں میں، مری کی عدالتوں میں دھکے کھاتے ہیں، ان کو سیڑھیوں سے دھکے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اف تک نہیں کہتے، 20 دن کی جیل کاٹ کر باعزت باہر آ جاتے ہیں۔ پھر وہ 40 دن کا چلہ کاٹا جاتا ہے، اور ان 6-7 مہینوں کے اندر پورے راولپنڈی میں جو ظلم و ستم میرے خاندان کے اوپر ہوا، میرا گھر، میرے بھائیوں کا گھر توڑ دیا گیا، میری والدہ اس عرصے کے اندر وفات پا جاتی ہے، میں 6 مہینے تک اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا، اور جس طریقے سے مجھے جنازے میں شرکت کی اجازت ملی اور تدفین کی اجازت نہیں ملی، میں نے اف تک نہیں کیا۔ میرا آبائی گھر جو میرے دادا دادی کا گھر تھا، اس کو 3 دفعہ توڑا جاتا ہے، لال حویلی پر قبضہ کر 10 سال کے بچوں کو اٹھا کر تھانوں میں بند کیا جاتا ہے، میں اف تک نہیں کرتا۔ ان کی حاملہ بیویوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، میں اف تک نہیں کرتا۔ ہمارے 20 سے 22 ملازمین کو اٹھا کے مارا جاتا ہے، میں اف تک نہیں کرتا۔ میرے بڑے بھائی شیخ شاکر صاحب اور شیخ عمران کو 8 دن ڈبل ہتکڑی لگا کر 4 پائیوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، لیکن میں اف تک نہیں کرتا۔ اور آج میں راولپنڈی کی عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ 72 سال کی اس عمر میں جس طریقے سے رات کو راولپنڈی کے مختلف تھانوں میں شیخ رشید کو گھسیٹا گیا ہے، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آپ کے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہوئی، اور یہ جو کینڈیڈیٹ آج مسلم لیگ نون کے خوشیاں منا رہے ہیں کہ جی ہمیں تو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی اور تم نے تو 6 مہینے اسپتالوں کے اندر گزارے ہیں۔ RIU راولپنڈی کے سی میں جو ہے، آپ نے وہاں پر سٹڈ کا حوالہ بنا کر وہاں پہ لیٹے رہے، لاہور کے اسپتالوں میں لیٹے رہے، اور جو میرے مد مقابل ہے وہ بھی جب ان پر تھوڑا سا وقت آیا جا کے اسپتالوں میں لیٹ گئے۔ ان کی گرفتاریوں کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، ہتھ کڑی ان کو 1 دن نہیں لگی، اور اب کہتے ہیں جی ہمیں عمر قید کی سزا ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، اور تم نے کوئی راولپنڈی کے لیے کام کیا تھا؟ آپ پر ایفیڈرین کا الزام تھا، دوسرے پہ قبضہ مافیا، لینڈ مافیا کا الزام تھا۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید احمد صاحب کے ساتھ کل میری آخری ملاقات، کل ساری رات انہوں نے ان کو ایک تھانے سے دوسرے تھانے، دوسرے تھانے سے تیسرے تھانے، اور ظلم کی انتہا ہے کہ ایک 72 سال کے شخص کو
حوالات میں بند کر کے فرش پہ لٹایا گیا اور سردی کے اس پیر میں اس کے پاس ہیٹر نہیں تھا پھر بھی وہ آف نہیں کرتا. وہ ایک ہی بات کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا لیکن ایل نے 56 اور 57 سے اپنے کاغذات نامزدگی واپس نہیں لوں گا. ہماری لڑائی صرف مسلم لیگ نون سے ہے. میں آج پاکستان راولپنڈی کی تمام جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مقابلہ شیخ رشید اور ان چوروں ڈاکوں کا ہے، میں آج جماعت اسلامی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں پیپلز پارٹی والوں سے کہنا چاہتا ہوں، میں اور دیگر جماعتوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کو ضائع مت کریں. ہم خون کے آخری قطرے تک اس شہر کے ساتھ وفا کریں گے. ہم نے ساری زندگی اداروں کا احترام کیا ہے، جن کا ساری زندگی ہم نے دفاع کیا. آج اس ایک جھوٹے کیس میں شیخ رشید احمد صاحب کو اس لیے اندر کیا جا رہا ہے اور مجھے اس لیے بزی کیا جا رہا ہے کہ ہم کمپین سے ہٹ جائیں، ہم کمپین سے رک جائیں. اب راولپنڈی والوں، آپ پر یہ فرض ہے، آپ پر فرض ہے کہ آپ نے آج گفتگو سنی. ان کے بھتیجے کا کہنا تھا کہ شیخ رشید صاحب این 56 اور 57 سے الیکشن لڑیں گے اور کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گے، اور ان کا کہنا تھا کہ ہماری لڑائی مسلم لیگ نون سے ہے اور شیخ رشید صاحب اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. یہ بے شک مجھے جیل میں رکھیں اور میں جیل میں اپنی الیکشن کی کمپین جاری رکھوں گا اور الیکشن لڑوں گا. تو دوستو، اس ملک میں قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی گئی ہیں اور قانونوں عین صرف غریب کے لیے ہیں اور امیر کے لیے نظر نہیں آتے ہیں. کیونکہ ناظرین، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ عدالتیں خود نواز شریف کو ایئرپورٹ سے لینے گئی تھی اور لندن پلان کے مطابق نواز شریف کی نااہلی ختم کی گئی اور زبردستی عوام کے اوپر مسلط کیا جائے گا، اور سہولت کار دن رات نواز شریف کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کی رضا کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. جو ان کی رضا پر نہیں اترتا اسے اٹھا لیا جاتا ہے. تو ناظرین، آپ خود ہی سوچیں کہ ایک 70 سالہ شخص کو تکلیف دینا اور ایک تھانے سے دوسرے تھانے میں اور دوسرے سے تیسرے میں اور ساری رات فرش پر لٹایا جانا کتنا ظلم ہے، جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں مختلف وزارتوں کو جھٹلایا ہو. تو ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.